آج کل ایک اور بڑا مسئلہ لوگوں کا چل رہا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں جی کون سا دین کے کس شعبے میں زیادہ کام کریں۔ اب دین کے جتنے شعبے بھی ہیں، اگر وہ علماء حق کے تحت چل رہے ہیں یا وہ شعبے اسی طرح چلائے جا رہے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر ہر شعبہ ہی بابرکت ہے۔ اب جو ہے وہ دعوت کا کام الگ ہے، جہاد کا کام الگ ہے، درس و تدریس کا کام الگ ہے، ختم نبوت والوں کا کام الگ ہے، اسی طرح مدارس کا کام ہے، اسی طرح بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اسلامی حکومت کا کام کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب تک انسان نظریاتی طور پر عقیدے کے ساتھ سارے حق والوں کو صحیح نہ سمجھے، اس وقت تک نجات نہیں ہونی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ بھئی تم نے کس جماعت کے ساتھ کام کیا، کس فرقے کے ساتھ کام کیا۔ اصل یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا کہ نہیں کیا، یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جہاد فرض کیا ہے، کون سی جماعت کے ساتھ آپ نے ان کی مدد کیا یا ان کے ساتھ آپ شامل ہوئے۔ اللہ رب العزت کی شریعت، اس کے نظام اللہ کی زمین پر نافذ ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی، اللہ رب العزت اس کا پوچھیں گے۔ قرآن مجید کے احکامات ہیں، اللہ کی حدود ہیں، وہ نافذ کرنی ہیں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی کام ساری زندگی کیا جائے اور دوسرے کو پینڈنگ میں چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے، وہ فلاں جماعت جو ہے اس کے ساتھ میں کام نہیں کرتا، فلاں جو ہے میرا امیر حکم دے گا تو تب میں اس کے ساتھ جا کے کام کروں گا۔ یہ جو ہے یہ مشکل میں چیز ڈال دے گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں سارے اعمال کی پوچھ ہونی ہے۔ نماز کا پوچھا جائے، روزے کا نہ پوچھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج کا پوچھا جائے، زکوٰۃ کا نہ پوچھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالدار ہے تو دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اسی طرح جب ہم نے خالص دین کا کام کرنا ہے تو ہر جماعت حق کے ساتھ جڑ کے کام کریں، دعوت و تبلیغ میں بھی جائیں، جہاد والوں کے ساتھ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں، جو حق والے ہیں ان کے ساتھ جہاد کا کام کریں، اس کے بعد جو ہے اللہ کی شریعت کا نافذ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کام کریں، ختم نبوت کا کام کریں، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کام کریں۔ تو جب ہم یہ سارے کام نظریاتی طور پہ کریں گے اور ان کو حق سمجھیں گے اور اپنا حصہ ہر ایک میں ڈالیں گے تو اللہ کے ہاں نجات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایک کے ساتھ جڑے رہیں گے اور باقیوں کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت مشکل میں پڑ جائیں گے۔